بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین فصو حکمت وجودیہ فی کلمت داودیہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جس فصل کو منسوب کیا ابن عربی نے، اس کا نام حکمت وجودیہ رکھا ہے۔ حکمت وجودیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ پچھلی اس میں ہم نے عرض کیا کہ کیوں حکمت وجودیہ کہا ہے۔ بعض نسخوں میں حکمت جودیہ ہے۔ جود کا تعلق سخاوت، عطا اور بخشش سے ہے، تو مظہر بخشش اور ہبہ الہی حضرت داؤد علیہ السلام تھے، تو اس جہت سے بخشش اور ہبہ الہی اور عطایہ الہی کے متعلق اس فصل میں ابن عربی نے بحث کی ہے۔ لیکن جب حکمت وجودیہ کہتے ہیں تو وجود، حکمت وجودیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب اس وجود کا تصرف ہوتا ہے اس میں، تو وہ وجود تام ہوتا ہے خلافت الہیہ کے ذریعے سے۔ اور خلافت الہیہ جس نبی کے متعلق اللہ نے تذکر کیا قرآن میں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں تصریح کیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد تم ہی خلیفہ الہی ہو زمین میں۔ تو خلافت حضرت داؤد علیہ السلام میں اللہ نے صراحت سے قرآن میں ذکر کیا۔ تو وجود تام ہوتا ہے خلافت الہیہ سے، جب خلافت الہیہ صورت انسانیہ میں آتی ہے۔ اس وجہ سے کلمہ داؤدیہ کو حکمت وجودیہ سے خاص کیا۔ اور سب سے پہلے جس میں کیا کہتے ہیں اس خلافت کا ظہور ہوا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن سب سے پہلی شخصیت کی جس میں خلافت تسخیر کے حوالے سے کامل ہوئی تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ داؤد کے بیٹے وہ اس حضرت سلیمان تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل لہ اواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے کہ پوری پہاڑ بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کیے تھے کہ جو وہ صبح شام تسبیح ادا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں داؤد وہ شخصیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت و نبوت اور ملک یعنی وہ سلطنت، جن میں یہ تینوں چیزیں جمع کی تھیں۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ملک بادشاہت میں تصرف کرنا یہ امر عظیم ہے، لیکن یہ انفرادی طور پہ کیا کہتے ہیں مکمل نہیں ہوتا۔ اس کو ہبہ کیا ہے داؤد نے سلیمان کی طرف، اور سلیمان کو اس میں شریک قرار دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد و سلیمان علما، ہم نے عطا کیا داؤد اور سلیمان کو علم۔ وقال، اور دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین، دونوں نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو فضیلت دی ہے بہت سارے مومنین پر۔ یا اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ان کو ہم نے حکمت و علم عطا کیا ہے۔ حکمت و علم کے ذریعے سے ان کی خلافت سے وہ تسخیر کائنات
اور کائنات جو ہے ان کے لیے مسخر ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں یہی وہ سر اور راز ہے، یہی وہ سر اور راز ہے کہ جس کی وجہ سے ابن عربی نے حکمت داؤدیہ کو ملا دیا ہے حکمت سلیمانیہ سے، حکمت سلیمانیہ ذکر کر کے حکمت داؤدیہ کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سلیمان کی جو تسخیر وہ خلافت اور تسخیر وہ کامل تھا جس کو ہبہ کیا داؤد علیہ السلام نے۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ سلیمان کی جو فصل تھی وہ پہلے لے کے آئے، باوجود اس کے کہ سلیمان نبی اور بیٹے تھے داؤد کے، داؤد کی فصل کو سلیمان کی فصل کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ ایک چیز تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اور ابن عربی نے پھر آ کے فصوص الحکم میں یہ بات ذکر کی ہے۔ اب دوسری جو چیز ابن عربی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بحث کرتے ہیں کہ یہ وجود جب تام ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وجود تام ہوتا ہے خلافت الہیہ کے ذریعے سے کہ جب وہ صورت انسانیہ میں آتی ہے، تو اس وجہ سے حکمت وجودیہ کو خاص کی قرار دیا ہے حضرت داؤد سے۔ لیکن ایک نسخے میں ہے کہ حکمت جودیہ، وجود نہیں ہے، واو نہیں ہے، جود کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، بخشش، عطا۔ اللہ تعالیٰ جواد ہے، جواد علی الاطلاق، اللہ کی ذات وہ فیاض ہے، بخل نہیں ہے، وہ جب سے ہے وہ دے رہا ہے، اس کی بخشش اور عطا جاری ہے۔ تو تصور کرنا بھی ناممکن ہے کہ اس کی بخشش اور جس پہ بخشش ہو رہی ہے اس کے درمیان فاصلے کو تصور کرنا ناممکن ہے۔ اس وجہ سے جب سے اللہ تعالیٰ ہے، کائنات عالم ہے، چاہے وہ علم الہیہ میں ہے چاہے وہ عالم وجود۔ تو اب کائنات میں اللہ چونکہ جواد علی الاطلاق ہے تو اس کی جود، بخشش، عطا جاری ہے۔ یہیں سے پھر ابن عربی نے بخشش اور عطا کی بحث شروع کیا ہے۔ پہلی وہ حکمت وجودیہ کے ساتھ کہ جب وجود تام ہوتا ہے خلافت کے ذریعے سے، جب خلافت صورت انسانیہ میں آتی ہے، تو اس سے پھر خلافت الہیہ کی بحث کی۔ تو خلافت کی بحث ہم کر چکے ہیں البتہ کئی موارد میں کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ کسے کہتے ہیں، کہ خلافت انسان کیوں وہ مخلوق اور موجود ہے کہ جس کو اللہ نے خلافت عطا کی ہے۔ کہتے ہیں خلافت کا تعلق کہاں سے ہے، کہ خلافت کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ، خلف سے ہے، ایک کے بعد آنا۔ ویسے جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں جانشین ہے فلاں کا، تو جانشین کا تصور وہاں ہوتا ہے کہ جب وہ شے نہ ہو، ایک شخص اپنی سیٹ پہ نہیں ہوتا تو اپنے بعد کو جانشین بنا کر جاتا ہے، وہ جانشین اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو خلیفہ جس کی طرف سے وہ خلیفہ بن رہا ہے اس کے بعد آتا ہے، یعنی وہ نہیں ہے تو تب خلیفہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ پہ ہے، وہ تو حاضر ناظر ذات ہے، کائنات کا ذرہ کوئی ذرہ اس سے خالی نہیں ہے، لیکن پوری کی پوری کائنات کو سمجھانے اور کائنات کو اللہ کی طرف، کائنات کا رخ موڑنے کے لیے ایک اکمل کامل وجود کی ضرورت تھی، ایک اکمل و کامل کی کہ جو سب کو، جو اس کا خلیفہ بن کر پوری کائنات کو اس طرف لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی چیز کو مکمل کرنے کے لیے کہ کیا کہتے ہیں کہ خلیفہ بنایا انسان کو، کہ ایک کامل مخلوق بنائی کہ جس سے کوئی یعنی بالاتر مخلوق قابل تصور نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنا کے اسی کو ہی نمونہ عمل قرار دیا کہ یہی میرا میں ہر جگہ پہ حاضر ہوں،
حاضر ہوں، لیکن یہی وہ ذات ہے، یہی وہ حقیقت محمدیہ، یہ میرے خلیفۃ اللہ ہے، خلیفہ الہیہ ہے، یہ جو خلافت کا مرکز ہے، اسی کے ذریعے سے تم نے مجھ تک پہنچنا ہے۔ اب وہ خلافت حقیقت محمدیہ کو ابن عربی نے آنکھ کہا ہے، حق کی آنکھ ہے کہ حق اس سے خالق کو دیکھتا ہے۔ جب حق اس سے خالق کو دیکھتا ہے تو اب وہ جس سے حق خالق کو دیکھتا ہے کہ جو حق کی آنکھ ہے، تو وہ آنکھ ہی وہ واسطہ ہے تمام کائنات اور اس اللہ کے درمیان۔ تو نہ اللہ اس کے بغیر دیکھتا ہے، وہ آنکھ ہے اللہ کی، نہ کائنات ایک وہ خلیفہ، دوسرا اس کا رکن جس کی طرف سے خلیفہ بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں مستخلف عنہ، یہ عربی کی اصطلاح ہے۔ پھر جس پہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے، جن کے اوپر خلیفہ بنایا جا رہا ہے، انہیں کہا جاتا ہے مستخلف علیہم، جن کے اوپر خلیفہ بنایا، وہ کائنات ہے، مخلوقات ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی مخلوقات اور حق کے درمیان وہ حقیقت محمدیہ، وہ انسان کامل، وہ خلیفہ الہی واسطہ ہے، واسطہ فیض الہی ہے، واسطہ فیض الہی۔ اللہ کا فیض ان پہ ہوتا ہے اور انہی کے ذریعے سے کائنات اور پوری مخلوقات تک فیض جاری ہوتا ہے۔ یہ ایک آیت اللہ مکارم شرائعی صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک سادہ سی مثال، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا فیض ان کے اوپر ہوتا ہے، حقیقت محمدیہ، اور یہیں سے پوری مخلوقات تک فیض پہنچتا ہے، یعنی جن کے اوپر ان کو خلیفہ بنایا گیا ہے ان پہ فیض اسی خلیفہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے نا، بڑا سا درخت، تو ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے سائڈ پہ پودے، چھوٹے چھوٹے بوٹے ہیں جو ہے نا، تو آپ درخت کو پانی لگائیں گے نا، بڑے درخت کو، تو وہ پانی لگائیں گے آپ، اس کو پانی سرایت کرے گا چھوٹے چھوٹے پودوں اور ان کی طرف بھی، تو آپ در حقیقت فیض جاری ہو رہا ہے خلیفہ الہی، اس کے توسط سے کائنات کو وہ فیض پہنچ رہا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کامل یا خلیفہ الہی واسطہ فیض الہی ہے، اللہ کے فیض کا واسطہ وہ انسان کامل ہے کہ جس کے ذریعے سے کائنات تک وہ بنتا ہے۔ پھر یہیں سے پھر وہ جملے بھی صحیح ہیں، بجملہ ہی رزق الورا، دنیا کو رزق مادی و معنوی عطا ہوتا ہے اسی انسان کامل کے توسط سے، اسی کے ذریعے سے۔ وبوجود ہی ثبتت الارض والسماء، اس کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہیں۔ وبجملہ ہی رزق الورا وبوجود ہی ثبتت الارض والسماء، تو یہ خلیفہ اللہ تعالی نے حقیقت محمدیہ جو واسط علم الہی میں مرتبہ واحدیت میں اس میں اللہ کی جو عین ثابت ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے، تو اس علم الہی میں باقی تو اس میں بھی مقام علم میں بھی حقیقت محمدیہ ہے، مقام آیان خارجی میں بھی کائنات خلق ہوئی ہے اس واسطہ کے فیض الہی کے ذریعے، وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ تو اب یہیں سے ابن عربی پھر اگلی جو بحث شروع کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا آیان ثابتہ کی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ خلافت کے بعد کہ وہ خلافت ہے، خلافت کے بعد وہ عطا ہے، اس عطا سے پھر آیان ثابتہ وہ عطا ہوئی ہیں۔ آیان ثابتہ کا تعلق مقام علم مرتبہ واحدیت سے ہے۔ اللہ کے دو فیض ہیں، ایک فیض اقدس ہے اور ایک فیض مقدس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیض اقدس سے آیان ثابتہ خلق ہوئی ہیں، آیان ثابتہ وجود میں آئی ہیں، اور ان آیان ثابتہ کو تخلیق
ہوئی ہے آیان خارجیہ میں فیض مقدس کے ذریعے سے. فیض اقدس کا تعلق وجود علمی سے ہے، فیض مقدس کا تعلق وجود خارجی سے ہے. ایک بحث، اور یہیں سے پھر اگلا چیپٹر آیان ثابتہ کا شروع کرتے ہیں. لیکن ہم جو خلافت کی بحث کر رہے تھے، تو خلافت میں وہ حقیقت محمدیہ جو مقام علم اور مقام آیان کہ جو واسطہ ہے مخلوقات اور وہ حق و خلق کے درمیان، حق و خلق کے درمیان مقام علم میں بھی مقام عین میں بھی. اب مقام علم اور مقام عین میں جب اس طرح ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس عالم مادہ میں کائنات کا انسانوں کو بھیجا اور تخلیق ہوئی، تو اس عالم مادہ میں اس حقیقت محمدیہ جس حقیقت میں سب مشترک ہیں، وہ حقیقت جو باطن ہے نبوت اور رسالت کا، کہ جسے آپ ولایت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، وہ حقیقت محمدیہ باطن نبوت و رسالت ہے. اس حقیقت محمدیہ کا جتنا فیصد یا جتنا حصہ جس نبی کو ملا، اس نبی کو اس کے مطابق نبوت و رسالت ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کی تخلیق کی، پھر آدم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یا داؤد. معذرت کے ساتھ جی آپ ویڈیو آف کر لیں، کیونکہ یہ کنیکشن بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو آپ ویڈیو آف کر لیں. جی 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 شکریہ جی. ٹھیک ہے. تو حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے قرار دیا ہے زمین میں خلیفہ. یعنی آپ زمین میں ہیں، خلیفہ بنا ہے. یعنی یا داؤد انا جعلناک، جعل یعنی بنا رہے ہیں زمین میں، لیکن خلافت کا دائرہ زمین تک محدود نہیں ہے. خلافت کا دائرہ زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ خلافت کا دائرہ زمین و آسمان تک وسیع ہے دائرہ. تو یہ فاضل صاحب، آپ وہاں پر آپ جب آدم کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہاں پر رک گئی تھی آپ کی آواز. جی دیکھیں، میں نے یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، تو یہ پہلا فرد تھا اس حقیقت محمدیہ کا. اس حقیقت محمدیہ کا جتنا حصہ، جتنا فیصد انہیں ملا، اس کے مطابق انہیں نبوت و رسالت ملی ہے. بعد میں جو انبیاء ہیں، جتنا وہ باطن نبوت، وہ حقیقت محمدیہ جتنا جسے ملتی گئی، اتنا اس کا درجہ نبوت و رسالت کا بڑھتا گیا. کسی کا کام کسی کا زیادہ. تو یہ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پھر داؤد تک نوبت پہنچی، تو اللہ فرماتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا. یا حضرت آدم کے بارے میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یہ جو جعل ہو رہا ہے نا، بنا رہا ہوں خلیفہ، یہ زمین میں بنا رہا ہوں، لیکن اس کا دائرہ زمین تک محدود نہیں ہے. اسی وجہ سے داؤد علیہ السلام سے بھی کہا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، زمین میں تجھے ہم نے بنایا خلیفہ، لیکن تیرے جو کیا کہتے ہیں دائرہ ہے تیری نبوت و رسالت اور تیرے باطن کا، وہ آسمانی مخلوقات دوسرے عوالم تک وسیع ہے. اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سلونی قبل ان تفقدونی فل انا عالم بطرق السماء من طرق الارض، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. کیوں؟ یعنی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میرا دائرہ یہ زمین کی وہ نہیں ہے، بلکہ ہم انسان کامل خلیفہ الہی وہ ہے کہ جس کا تصرف اس عالم مادہ سے ماورا، عالم مثال و عالم عقل و اس سے بالاتر ان سارے حوالے پہ ہوتا ہے. تو یہ ہے خلافت الہیہ کا دائرہ. اس وجہ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لہذا اس ایک طبقہ
جو جس کے نظریہ یہ ہے کہ خلافت الہی یہ عوام کے رائے سے خلیفہ نہیں بن سکتا، بلکہ خلافت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، کہ خلافت کو جعل اور بنانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ جسے خلیفہ بنائے گا وہی خلیفہ ہوگا، اور اس خلیفہ اللہ ویسے خلیفہ نہیں بناتا، بلکہ اس میں جب باطنی روحانی کوالٹی ہوتی ہے تو اس کی جو باطنی طور پہ خلافت باطنی ہے، اس خلافت باطنیہ کو مد نظر رکھ کر پوری کائنات کی خلافت ظاہریہ کا بھی وہی مستحق اور احق کو سزاوار ہوتا ہے کہ خلافت ظاہریہ کے لیے بھی اسے ہی چنا جائے۔ جس طرح اس کے لیے البتہ پھر آگے مسلمانوں میں نظریات ہیں کہ کس طریقے سے اس کا ہے۔ البتہ ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر عوام اس سے منتخب نہ کریں، اس کو خلیفہ نہ مانیں، تو اس کو خلیفہ ماننے کی ایک شرط یہ ہے کہ لوگ مانیں، لیکن یہ کہ خلیفہ ہونے کی شرط جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص اللہ کی طرف سے خلیفہ ہو اور لوگ انکار کر دیں مقام عمل میں، جس طرح کا ہوتا رہا ہے، انبیاء کا لوگ انکار کرتے رہے ہیں، اولیاء کا، اوصیاء کا، تو انکار کرنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فی الواقع خلیفہ الہی ہونا اور بات۔ اسی وجہ سے وہ فکر جو یہ کہتی ہے کہ خلافت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ جسے خلیفہ بناتا ہے وہی ذات خلیفہ بنتی ہے، جب وہی خلیفہ بنتی ہے تو اسے ہی حق حاصل ہے خلافت ظاہریہ کا۔ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کی جدائی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر خلافت ظاہریہ کو آپ جدا کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت باطنی پھر اس کو آپ کو اسلام سے جدا کرنا پڑے گا۔ یہ عوامی ایک چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا پھر تعلق نہیں ہے، لیکن خلافت الہی کی جب بات ہوگی تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اللہ اسے خلیفہ بنائے۔ اب ایک کو اللہ نے خلیفہ بنا لیا، مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوگوں نے انکار کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خلیفہ الہی نہیں ہے، وہ خلیفہ الہی ہے، لیکن مقامی عمل میں اس کی خلافت کا جو تحقق عینی ہے وہ لوگوں کی رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لوگ رائے نہیں دیں گے وہ گھر بیٹھ جائے گا خلیفہ، لیکن خلافت الہی اس کے پاس ہوگی، اور جس طرح کے وہ ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ یہ جو بحث ہوتی ہے سیاست میں پھر آ جاتے ہیں جمہوریت کے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اسلام میں بادشاہت یا اسلام میں حکمرانی کا کیا تصور ہے۔ تو حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ کہہ دیا ان الحکم الا للہ، حکمرانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس سے چاہے حکمران بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسلام کا نظریہ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ جسے حاکم بنائے گا وہی حاکم ہوگا۔ اللہ نے نبی کو حاکم بنایا وہی ہوگا، کسی اور وسیع کو بنایا وہی اس حکومت کے لائق۔ اب بحث یہ ہوتی ہے کہ اب یہ جو کیا کہتے ہیں ہم جمہوریت کا تعلق، اسی وجہ سے جمہوریت کے لوگ نظریہ مخالف ہیں۔ کیوں مخالف ہیں؟ بعض متشدد بھی ہیں یا بعض غیر متشدد بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کا تعلق اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، جمہوریت میں یہ آ جاتا ہے کہ حکمرانی عوام کے پاس، حاکمیت عوام اپنی پاور ایک شخص کو دیتی ہے اپنے ووٹ سے، اس کو حق حکمرانی ملتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عوام کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے کو حق حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو حق حاصل۔ تو اللہ کے مقابلے میں مخلوقات کو لے کے آنا یہ ایک شرک ہے۔ ایک نظریے کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جمہوریت کو ماننا یہ شرک ہے۔
کہ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ہے، جمہوریت میں عوام ہی ہوتی ہے، عوام حق حکمرانی دیتی ہے ایک فرد کو، اور وہی فرد آگے اعمال ولایت کرتا ہے اپنی، چونکہ ان کو ایک سپرد کی جاتی ہے ولایت ظاہری جو ہے حکم فرما روائی یا حاکمیت کی یا حکم کی، تو وہ اب یہ ہے کہ اس کا یہ ایک بحث ہے کہ پھر بعد کہتے ہیں نہیں جمہوریت کو اسلام سے جوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس جوڑنے کے لیے بھی پھر وہ کیا کہتے ہیں اپنی ایک شرائط اور بات کو اسلام، یہ ایک اسلامی جو مکاتب ہیں ان میں ایک بحث ہے، لیکن جو عرفانی بحث ہے وہ عرفان کہ انسان کی باطن روحانیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ خلافت ملتی ہی اسے ہے کہ جو باطنی لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ مقام پہ پہنچا ہوا ہو۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ولایت، نبوت، رسالت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کی، جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول۔ ولایت میں کسب آ جاتا ہے، ولایت جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہاں پہ، تو اس میں جب تک انسان اپنی ریاضت مجاہدت سے اس کو ولایت حاصل ہو سکتی ہے، چاہے وہ ولایت 10 درجے کی ہو، لیکن وہ اسے حاصل ہوگی کسب سے، اس کا تعلق کسب سے ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت آپ جتنی انسان ریاضت کر لے، جتنا بھی مجاہدت کرے اللہ کی راہ میں، یعنی روحانی مجاہدت، کبھی بھی جو نبی 1,24,000 تھے وہی ہے، اس کے علاوہ ایک نبی کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نبوت اور رسالت کا دروازہ ہی اللہ نے ختم کر دیا۔ جب وہ باب بند ہو گیا نبوت اور رسالت کا، وہ باب، وہ چپٹر جب بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی جسے نبی بنایا وہی نبی بنا، جسے رسول بنایا وہی رسول بنا، یعنی اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ اسی فصے داؤدیہ میں خلافت کی بحث میں کہتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت کیا ہے، وہ کسب و تعمل مجاہدت سے حاصل نہیں ہوتی۔ نبوت اور رسالت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ عطا کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، بخشش کرتا ہے۔ یہ سے پھر عطا الہی کی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کی عطا، اب اللہ کی عطا جو ہے وہ ہر پوری کائنات کو ایک عطا علمی ہے، وہ آیان ثابتہ ہے، ان آیان ثابتہ کے بعد پھر آیان خارجی ہے، یہیں سے پھر آیان ثابتہ کی بحث بھی اس میں کیا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، عطا الہی، اور یہیں سے البتہ یہ عطا الہی کچھ عطا آیا کے پاس ابن عربی نے کیا ہے، لیکن کچھ دوسرے محققین نے اور کتابوں میں کہ عطایا الہی کو قرآنی نگاہ سے دیکھا جائے تو عطایا الہی کی وہ کوئی 8-10 قسمیں کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے متعلق ہم اگلی اس میں عطایا کی بحث کریں گے اور آیان ثابتہ کی بحث کریں گے تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے۔ تو پہلا جو چیپٹر یعنی حصہ تھا اس فصل کا وہ یہ تھا کہ حکمت وجودیہ کو منسوب کیا ابن عربی نے فصل سلیمان داؤدیہ سے، اور وجود تام ہوتا ہے خلافت سے، خلافت کے ذریعے سے صورت انسانیہ میں، تو یہیں سے پھر خلافت کی بحث کر کے پہنچتے ہیں خلافت سے عطایا الہی پہ، عطایا الہی سے پھر وہ آیان ثابتہ کی بحث کرتے ہیں۔ تو پھر یہیں سے آپ جتنی خلافت کی بحث کو انسان طول دینا چاہے، یہ ایک عظیم بحث ہے، اس میں بہت زیادہ اس کے پہلو ہیں۔ میں نے اس خلافت کی بحث کو بہت مختصر کر دیا ہے، خلافت کی بحث کو، وگرنہ خلافت کے بحث میں پھر انسان کامل کی بحث، اگرچہ ایک کتاب عرفان کے اوپر جو میں نے لکھی تھی پورا ایک چیپٹر خلافت کے اوپر ہے، خلافت کے اوپر، پھر ایک امامت،
امامت تو خلافت کا کیا تعلق ہے، اس کو بھی میں نے یعنی اس میں جوڑا ہے، خلافت و امامت۔ تو یہ جو خلافت خلیفہ الہی وہی بنتا ہے کہ جس کے پاس وہ خلافت شائستہ خلافت الہیہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی خلیفہ بناتا ہے۔ ویسے نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا مستحق قرار دیا، یہی وہ مخلوق ہے جس کے اندر میرا خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب وہ جو اللہ کا خلیفہ بنے گا تو اس کی پھر شرائط ہیں۔ شرائط یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اسے ولایت ہوگی تو نبوت و رسالت بھی عطا کرے گا، یا پھر نبوت و رسالت کا جب وہ ختم ہو گیا ہے، نبوت و رسالت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، تو نبوت و رسالت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد جس نے جتنی مجاہدت کی ہے اس کے مطابق اتنا ہی اسے ولایت اور اتنے درجے کی خلافت بھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ صوفیاء پھر اپنا خلیفہ جو لے کے آتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے، مرشد ہے، وہ پھر سارے اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی واقعاً مستحق ہوتا ہے تو کچھ ایک درجہ، 2 درجہ، 3 درجہ، لیکن پھر بھی وہ اولیاء الہی جو بزرگان گزرے ہیں کچھ نہ کچھ جزئی ولایت ان کو حقیقت محمدیہ کے توسط سے یا ان کے توسل سے ان کو ملی ہے۔ جس طرح تاریخ میں ہم کتابیں عرفاء کی پڑھتے ہیں، اولیاء کی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کو یہ چیزیں عطا ہوئی ہیں، لیکن وہ ولایت وہ تھی جو جزئی ولایت تھی۔ ولایت کلی وہی تھی جو پیغمبر پہ ختم ہوئی، اور پیغمبر کی ولایت وہ امام مہدی علیہ السلام کہ وہی ولایت کلیہ مطلقہ کے مالک ہیں۔ اور ولایت کلیہ ابن کیا کہتے ہیں نبیوں میں پیغمبر پہ ختم ہوئی، اور خاتم ولایت جو ہے نا وہ ولایت کلیہ خاتم ولایت مطلقہ پیغمبر کی ذات ہے، اور وہ پھر 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کلی اور جزئی میں۔ جزئی میں بہت سارے ولی آ جاتے ہیں، اور کلی میں وہ امام مہدی پیغمبر کے بعد امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام، تو امام مہدی وہی ہیں جن کے پاس خاتم ولایت الہیہ ہے، خاتم ولایت کلیہ امام مہدی ہے۔ خود ابن عربی خود تصریح کرتے ہیں هو سید المہدی من ولد فاطمہ، وہ مہدی ہے بی فاطمہ کی اولاد سے۔ اگرچہ پھر وہ اختلاف ہوئے 2 گروہوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں بی بی فاطمہ کی اولاد سے، لیکن وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، ان کی ولادت نہیں ہوئی، ولادت وہ آخر الزمان میں ہوگی، اور پھر وہیں سے پھر جو ہے نا ان کی آگے جب وہ 40 سال کی عمر میں ہوں گے تو پھر ان کا ظہور، وہ سارا سلسلہ وہ جو ان کا قیام، ظہور، ساری چیزیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن جو شیعہ مکتب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 5 سال کی عمر میں غائب ہو چکے تھے، 255 سے کو ولادت ہوتی ہے، 260 کو ان کی غیبت ہوتی ہے، 260 ہجری سے 329 تک غیبت صغریٰ کا دور ہے، 329 ہجری تک یعنی 40 اور 29 69 سال، اس میں پھر وہ ان کے 4 نائب خاص تھے جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، مانوی باطنی ہدایت انہی کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ خود فرما کے جاتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی میرا نائب خاص نہیں ہو، سارے نائب عام ہیں۔ نائب عام کی وہ پھر ایک تعریف کر دی کہ یہ نائب عام ہے، میرے احکام ساری ہماری چیزیں لینا چاہیں تو ان لوگوں سے آپ لے سکتے ہیں، ان کی صفات بیان کر دی۔ تو 329 ہجری سے لے کر اب تک امام مہدی کی غیبت کبریٰ کا دورہ ہے۔ پھر جب مولا کی ظہور ہوگا تو ظہور کے بعد پھر وہ ظہور سے پہلے کے حالات، ظہور کے بعد حکومت قائم ہوگی، حکومت کے بعد پھر کیا کہتے ہیں رجت ہوگی، ایک نظریہ ہے رجت کا، ایک مکتب کچھ لوگ
کو پلٹایا جائے گا، جو مر چکے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ لوگوں کو امام مہدی کے دور میں واپس پلٹایا جائے گا، رجت ہوگی ان کی، پھر امام مہدی کی حکومت اور ان کی حکومت کے بعد وہ سارے سلسلے تاریخوں میں درج ہیں۔ تو یہ ایک خلافت الہیہ کا جو سلسلہ تھا، خلافت کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں سے، نبیوں میں کہاں سے شروع ہوئی اور ولیوں میں کہاں تک جا کے ختم ہوئی، یہ تھا اس کا وہ۔ تو پہلا جو فص داؤدیہ کا پہلا حصہ تھا کہ فص داؤدیہ کو حکمت وجودیہ سے خاص قرار دیا، حکمت وجودیہ سے وہ خلافت الہی کی بحث لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر عطایا الہی اور آیان ثابتہ کی بحث ہے کہ جو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ آپ کوئی سوال ہے؟ جی شاہ صاحب، شبنم عبداللہ صاحبہ، عیلا شرازی صاحبہ، لوگ کافی سوال تو ہے مگر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور میں ابھی بس سوچ سمجھ کے سوال پوچھوں گی نیکسٹ اس میں ایک ہے سوال میرے دماغ میں بادر کر رہا ہے، چلیں بعد میں۔ شاہ صاحب، علی امام صاحب، شاہ صاحب تو آئے نہیں آج۔ رضوان شاہ صاحب، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں آج نہیں آ سکوں گا، انہوں نے مجھے کال کی تھی۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا یہ فرمائیے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ان کا ایک معجزہ، اور اس پہ کچھ ہمارے ادب میں بھی وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لہن داؤدی، اور آپ کی آواز کا معجزہ، اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس معجزے کو کس طرح خدا نے ان کو اس کا جو تبلیغ کا ذریعہ کیسے بنایا، یہ کیا اس سے ہوا، وہ تھوڑا سا اگر آپ کیئرنگ ہے تو بتائیں۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، ہم ان کی حالات زندگی میں بتا چکے ہیں، لہن داؤدیہ، اور کیا کہتے ہیں حضرت داؤد کے لیے لوہا اللہ تعالیٰ نے وہ مسخر، کائنات مسخر، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کی حالات زندگی میں ہم بتا چکے کہ پوری کائنات دراصل تھی کہ ان کو اللہ نے حکمت و علم و نبوت یہ جب عطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری یہ جتنی کائنات میں چیزیں تھیں یہ ساری کی ساری ان کے لیے مسخر کر دیں۔ جب مسخر کی تو جہاں تک کہ لوہا بھی مسخر کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، یا ملین الحدید لے داؤد علیہ السلام، جو حدید لوہے کو نرم کرنے والے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی۔ تو یہ بھی ایک انہوں نے دعا کی تھی لوہے کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے لیے، کیونکہ لوہا یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کے ذریعے سے ساختہ اور کام کرنا تھا، تو اللہ نے ان کو لوہا کو نرم کیا تھا۔ پھر وہ لہن داؤدیہ ہے، اس کے اوپر بھی ایک مفصل انشاءاللہ ہم کریں گے، لہن داؤدیہ پہ وہ بھی ایک چیز ہے، اور اس کو حالات زندگی میں ذکر کیا تھا اجمالاً، لیکن ان کے اوپر بحث گفتگو ہم نے مفصل یا تفصیل سے نہیں کی، کہ جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے میں اگلی اس میں لہن داؤدیہ پہ کچھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فائز صاحب جی دیکھ رہی تھی، اس میں لکھائی کے ساتھ کیلی گرافی کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے کہ آواز اور لکھنا، کون تو کہتے ہیں کہ کلم جو حرکت میں آیا تھا آواز سے، آواز اور کلم کا تعلق اگلے میں دیکھنے کو مل جائے تو آپ کے اگلے لیکچر میں لہن داؤدی میں ان کے آواز اور کس کا؟ آواز اور کلم کا تعلق، اچھا آپ کی آواز کٹ رہی تھی نا، اس وجہ سے یعنی مجھے کہ سمجھ میں کلم اور آواز کا تعلق، جی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اگلی اس جیسے نشست اللہ میں تعالیٰ نے حکم دیا تھا
کن کہا تھا اور کلم حرکت میں آتا. اس طرح کی کوئی اگر کوئی لنک نظر آئے تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا یا اگلے لیکچر میں جی جی بتائیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ.